الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه تسليما كثيرا كثيرا تسليما من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. حضرات سامعین و سامعات، میں آپ کے سامنے جمعہ کے ایک خاص نقطہ پر بحث کروں گا. جمعہ کا ایک خاص نقطہ ہے کہ ہمیں سے ہر آدمی بیمار ہوتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے، یا اتنا بیمار ہوتا ہے کہ اسے اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، انہی مسائل میں سے چند کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ہم اپنا اسلوب ایسا رکھیں گے کہ انشاءاللہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. حضرت، میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے: اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں فقہ دیتا ہے. ہم جس فقہ کی یہاں بات کرتے ہیں وہ یہاں روزے میں ہے کہ اس کے طبی مسائل کو سمجھنا اور اس کو اچھے سے جاننا. روزے کی حالت میں کبھی آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو آنکھ میں دوا ڈالنا یا کان میں دوا ڈالنا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، روزہ ہو جائے گا. یہ آنکھ کھانے پینے کا مدخل نہیں ہے، یعنی اس سے نہ کھانا جاتا ہے نہ پانی جاتا ہے، نہ اس سے کوئی چیز کو علاج ہے. یا کان ہے تو کان میں جو دوائیں ڈالی جاتی ہیں یہ کان میں دوا جو خاص دقت اور پریشانی ہے یہ اس کا علاج کرتی ہے. تو آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ناک میں دوا ڈالتا ہے، روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس میں صحیح بات یہی ہے کہ ناک کا تعلق سیدھے گلے سے آ جاتا ہے، اور جو چیز گلے میں آئے گی سیدھے معدہ میں اتر جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انجیکشن دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک انجیکشن ہے علاجی اور ایک انجیکشن ہے طاقت کے لیے. تو علاج کا جو انجیکشن ہے اسے لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں. اس میں بھی لوگ بہت تکلف کرتے ہیں، اس میں کسی طرح کی تکلف کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آج کا نیا مسئلہ نہیں ہے. علاجی انجیکشن روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں. البتہ دوسرا انجیکشن طاقت کے لیے تو طاقت کا انجیکشن جیسا کہ قائم مقام ہے تو طاقت والے انجیکشن کو نہیں لگانا چاہیے، اور اگر اسے استعمال کرنا ہے تو پھر مغرب کے بعد یا فجر سے پہلے اسے لگایا جائے. دیکھیے، علاجی انجیکشن کے لگوانے میں کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن طاقت کا انجیکشن لگوانے سے ٹوٹ جائے گا. الفتاوی المتعلقہ بالطب واحکام الوضع، یہ ہمارے پاس کتاب ہے، وہ اسی کتاب سے میں نے ایک فتویٰ کو لیا ہے. اپنے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اور فتوے کے مجموعے میں یہی چیز لکھی ہے. گلوکوز چڑھانے کی کئی بار ضرورت پڑتی ہے مریض کو، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا.
چاہے مرد ہو یا عورت ہو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس سے بدن کو طاقت ملتی ہے, اس لیے روزہ کی حالت میں گلوکوز چڑھانا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں اور جس کام کے کرنے کی ضرورت ہے اور جب ضرورت ہے اسے کر لینا چاہیے. اور روزہ ٹوٹ جائے گا, بعد میں اس کی قضا ہو جائے گی یا اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. انسولین کا انجیکشن لینا, تو شوگر کا مریض اگر دن میں اس کے لینے پر مجبور ہے تو لے سکتا ہے, پر اگر رات میں لینا ممکن ہو اور آسان ہو تو یہ بہتر ہے. انسولین ایک خاص قسم کا مادہ ہوتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے. شوگر کے فرسٹ سٹیج میں اسے دیا جاتا ہے. تو اگر ممکن ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں یا مغرب کے بعد میں, لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت یا 1-2 بجے کے بعد 3 بجے کے بعد شوگر کا لیول گھٹنے لگتا ہے, تو وہاں لینے کی ضرورت پڑتی ہے تو لے سکتے ہیں اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پینسلین کا انجیکشن, اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ یہ خالص علاجی انجیکشن ہے. پینسلین یہ خالص علاجی انجیکشن ہے, اس کو لے سکتے کوئی حرج نہیں. لیکن جو یہ دوسرا انجیکشن ہے جو کہ میں نے بتایا انسولین کے بارے میں, تو اس کے بارے میں اگر وہ وقت سے پہلے یا مغرب کے بعد لیں تو ٹھیک ہے, ورنہ دن میں لے سکتے ہیں, روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون چڑھانا, ایک ہے خون چڑھوانا. کسی مریض کسی بیماری, حادثہ یا آپریشن کے وقت خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. خون چڑھانے میں ہوتا کیا ہے کہ خون چڑھانے سے طاقت ملتی ہے, جس کو خون دیا گیا ہے اس کو طاقت ملتی ہے, اور یہ کیسا کہ قائم مقام ہے, اس لیے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بعد میں وہ اس کی قضا کرے, لیکن اپنی بیماری پر کنٹرول کے لیے وہ خون چڑھوا لے. خون بدلوانا, کہتے ہیں جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے وہ خون دھلواتے ہیں اور مشین سے اس کی صفائی کرواتے ہیں, اس میں نمک اور شکر ڈالتے ہیں. اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کڈنی فیل ہونے والوں کو, جن کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے ان کو بار بار یہ کام کروانا پڑتا ہے. میں بتاؤں آپ کو, یہ بھی میں کچھ دن پہلے یعنی 2 ہفتے ہوئے ہوں گے, میں اورنگ آباد گیا تھا. تو وہاں پہ ایک صاحب, وہ ان کی بھی کڈنی فیل ہو گئی تھی اور انہیں کے گھر میں ڈھیرا تھا. ان کے لڑکے نے بتایا کہ ان کے والد کے سلسلے میں ایسی حالت ہو گئی تھی کہ 2 مستور رکھتے تھے, ایک دن میں ایک رات میں دن والا کھجلاتا تھا, پورا دن کھجلاتا تھا, پیشاب نہیں ہوتا, پاخانہ نہیں ہوتا, باہر نہیں آتا یا کچھ آتا ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ پریشان رہتے تھے, رات بھر کھجلاتا تھا, رات بھر وہ کھجلاتا تھا. دوسرا والا پھر اپنی ڈیوٹی پر پورا دن کھجلاتا تھا. میں جب گیا تھا تب بھی ان کو یہ عارضہ تھا, لیکن یہ کم ہو گیا تھا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چیز ہوتی ہے بڑی خطرناک, اور ہمارے کھانے پینے کا صحیح نظام ہونا چاہیے. ہمارے کھانے پینے کا صحیح نظام اور کھانے کی مقدار اور جسم کو جو چیزیں مطلوب ہیں وہ مناسب انداز میں اگر ہمارے جسم میں آئے تو ایسی صورت میں عام طور سے بیماریاں کم ہو جائیں گی. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی, لیکن عام طور سے بیماریاں کم ہو جائیں گی اور زیادہ دقت نہیں ہوگی. چیک اپ کے لیے خون, نمونہ کا خون دینا, اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی روزے کی حالت میں, تو اس کو دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خون کا عطیہ دینا, جیسے پیچھے میں نے بتایا ابھی کہ خون چڑھانا یہ دوسرا مسئلہ ہے, اور یہاں خون کا عطیہ دینا یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے
اور اعلان ہو جاتا ہے کہ ایسی ایسی بات ہے، اس گروپ کا ہمیں خون چاہیے، تو وہ خون جلدی جلدی لوگ اس کو دیتے ہیں، روزے کی حالت میں بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر حادثہ کے پیش نظر خون عطیہ کر سکتے ہیں، لیکن دینے والا اگر کمزور ہو گیا، خون دیا تو دیکھیے اب اس کو چکر آ رہا ہے یا کوئی دقت ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس طرح کے لوگ خون کا عطیہ نہ دیں، کیونکہ دوسرے کی بیماری کو دور کر رہے ہیں لیکن خود بیمار ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک مسئلہ ہے ہمارا کہ کسی حادثہ کے پیش نظر خون عطیہ کر سکتے ہیں، پر اگر خون دینے سے کمزور ہونے کا ڈر ہے تو خون نہ دیں۔ یہاں تک تو بات ہو گئی تھی۔ مسلم اور غیر مسلم کو خون دیا جا سکتا ہے، غیر مسلم کا امتیاز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے مسئلہ انسانیت کا ہے، مانوتا کا ہے، تو کوئی مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کو دیا جا سکتا ہے اور دونوں سے لیا جا سکتا ہے۔ بینک کے یعنی بلڈ بینک کے جو خون ہوتے ہیں کئی بار بالکل نہیں معلوم ہوتے ہیں کہ کس کا خون ہے، تو ہمارا گروپ مل گیا، ہم اس گروپ کو فوراً لے لیں گے اور اپنے مریض کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ حربی کافر کو خون نہیں دیں گے۔ جو ہم سے جنگ کر رہا ہے، وہ کافر جو ہم سے جنگ کر رہا ہے، ہمیں قتل کر رہا ہے، باضابطہ وہ برسر پیکار ہے، تو ان سے نہ لیں گے اور نہ ان کو خون دیں گے۔ یہ بھی کہا اچھا ایک مسئلہ اس میں اور ہے، خون کی قیمت نہیں لیں گے، خون کی قیمت نہیں لیں گے، بغیر قیمت کے ہم ہر چیز دیں گے۔ جیسے جسم ہے یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، ہم اسے بیچنے کے، اس کے جز کسی بھی جز کے بیچنے کے لیے ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ خریدنے کے وقت ہم مجبور ہو سکتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں نہیں دے رہا ہے۔ خون کا ایک گروپ جو تیسرا گروپ ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں کئی بار پریشانی ہوتی ہے، تو اس کو پیسہ دے کر کے خرید لیں گے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ ہمیں خود مل نہیں رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں دمہ کے مریض کے لیے روزہ کی حالت میں اسپرے کا استعمال کرنا، دمہ کی بیماری بھی بہت زیادہ پھیل گئی ہے اور بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اور کئی بار سانس پھولنے لگتی ہے یا اور دقت ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر مجبوری نہ ہو تو نہ استعمال کریں۔ دو حالت ہو گئی، ایک ہے مجبوری کی، ایک ہے غیر مجبوری کی۔ مجبوری ہے، سانس پھول رہی ہے، پریشان ہے، تو فوراً استعمال کریں، اور اس کی مخصوص قسم کی گیس کی وہ آتی ہے اور فوراً لینے سے آدمی کو آرام مل جاتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا اس سلسلے میں یہی فتویٰ ہے۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی کتاب میں یہی لکھا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اپنی استدلال میں لکھا ہے کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، یعنی تمہیں جن چیزوں کی ضرورت اور حاجت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے۔ ہاں اگر تم مجبور ہو جاؤ اور یہ مجبوری کی حالت ہے تو اس حالت میں اسے دے سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ کھانے پینے کے مشابہ نہیں، یہ کھانے پینے گیس لینا یہ کھانے پینے کے مشابہ نہیں ہے۔ اس واسطے یہ ٹیسٹ کے لیے خون نکالنے اور مغذی انجیکشن کے مشابہ ہے۔ یہ مسئلہ ہمارا ہو گیا۔ روزہ کی حالت میں دانت کھلوانا، دانت کھلوانے کی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے روزے کی حالت ہی میں، تو اس حالت میں دانت کو کھلوا سکتے ہیں۔ روزے دار کو اس کے کھلوانے کی ضرورت ہے، اس میں یا کیمیائی مادہ بھرنے کی ضرورت ہے یا دانت کو صاف کروانے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے یہ تین حالات ہوتے ہیں، ممکن ہے کوئی چوتھا بھی ہو۔
تو یہ سب جائز ہے، سب جائز ہے، لیکن اس میں کچھ اہتمام کرنا چاہیے۔ خون، پانی یا دوا گلے سے نیچے نہ اترے۔ سوک کرنے کا انجیکشن اس میں لگایا جاتا ہے، اس کو بھی لگا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی دقت اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ دانت اکھاڑتے وقت خون اور پانی کو سنبھالیں تاکہ یہ گلے کے نیچے نہ جائے۔ اسی وجہ سے جہاں مریض ایسے کر کے لیٹا رہتا ہے وہیں بغل میں تھوکنے کا حساب ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، وہ فوراً وہاں پر تھوک دیتا ہے۔ اگر اچانک خون یا پانی چلا گیا، آدمی سنبھال نہیں سکا اور وہ گلے کے نیچے اتر گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اچانک ہو گیا ایسے ہی۔ روزہ کی حالت میں قے ہونا، ایک ہے قے ہونا اور ایک ہے قے کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہونے کا مطلب ہے فطری طور پر نیچرل معدے میں کسی دقت و پریشانی کی وجہ سے کھانا باہر آ گیا، ایسے صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ ہے قے ہونا۔ اور دوسرا ہے قے کرنا، کرنے میں آدمی کے اپنے تصرف اور اپنے عمل کا دخل ہے کہ آدمی اپنا ہاتھ زیادہ اندر ڈال دیا کلی کرتے وقت، یا کہ مرغی کا پنکھ وغیرہ لے کر کے اپنے گلے کو گدگدا دیا، فوراً قے ہو جاتی ہے، یہ ہے قے کرنا۔ حدیث میں من قاء یقیء، قے کرنا، اور ایک ہے استقاء، جس نے قے کیا، ایک ہے قے ہوا اور ایک ہے قے کیا۔ طلب القیء باسباب معینہ، خاص وسائل کے ذریعہ سے قے کرنا، تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر اس کی دو حالت ہے، فطری طور پر قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں، من زرعہ القیء فلیس علیہ القضاء، جس کو قے ہو گئی اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے من استقاء، اور اس کے بعد بھی کچھ الفاظ ہیں، جس نے جان بوجھ کر قے کیا، جان بوجھ کر قے کیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسے اس کی قضا کرنا ہوگی۔ پاخانہ کے راستے پر دوا لگانا یا اس سے اندر دوا ڈالنا، جیسے بخار چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ڈالنا، دوا لگانا، بواسیر کے مریض کا دوا لگانا یا دوا ڈالنا، یہ سب جائز ہے۔ یہ نہ تو کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ ہی کھانے اور پینے کے قائم مقام ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دیکھیے حضرات، روزے کے سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ طلوع فجر سے غروب شمس تک نہ کھانا کھانا ہے، نہ پانی پینا ہے اور نہ ہی جمع کرنا ہے، ان تین چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان کے علاوہ جو گناہ کبیرہ ہیں وہ سب منع ہیں، وہ سب منع ہیں، گناہ صغیرہ وہ سب منع ہیں، لیکن انسان کمزور ہے، اپنے فطری کمزوری کی بنا پر، بشری کمزوری کی بنا پر وہ غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ میں ضرورت کے پیش نظر ہاتھ ڈالنا، اس سے نہ تو روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی غسل جنابت واجب ہوگی۔ اور جسم پر کوئی چیز لگانا، جسم پر کوئی چیز لگانا، اس کی عام طور سے ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں مرہم، کسی بھی طرح کا مرہم ہے تو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ تیل، کسی بھی طرح کا جائز تیل، ایسا تیل جو
حلال مرکبات سے بنا ہوا ہے. سر میں لگانا, ہاتھ پیر میں لگانا, علاج کے طور پہ لگانا, اس کے لگانے میں کوئی بھی قباحت اور کوئی دقت نہیں ہے. عطر لگانا یا اسپرے استعمال کرنا, اسپرے کا استعمال کئی بار لوگ بہت ناپسندیدہ سمجھتے ہیں. پچھلے سالوں میں مجھے محسوس ہوا اور کچھ لوگوں نے ہم سے یہاں اور خاص طور سے حیدرآباد میں پوچھا ہم سے. تو یہاں پر دیکھیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ الکوہل والا اسپرے استعمال کر سکتے ہیں. الکوہل, یہ الکوہل ایتھائل ہو یا میتھائل دونوں نشہ کرتا ہے, دونوں نشہ کرتا ہے اور اس کا پینا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے. لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند بھی ہے. اس کو نجس کہا گیا ہے, لیکن اس کی نجاست معنوی ہے, ظاہری نہیں ہے. الکوہل کی نجاست معنوی ہے, ظاہری نہیں ہے. اس کا پینا حرام ہے لیکن بدن میں لگ جانے سے ناپاک نہیں ہوگا. اس کی نجاست معنوی ہے, ظاہری نہیں. روزہ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا اور نہ ہی اس سے وضو ٹوٹے گا. اب اس بابت بدگمانی پائی جاتی ہے, اس کو دور کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس کا استعمال کثرت سے دواؤں میں ہوتا ہے, انگریزی دواؤں میں کثرت سے اس کا استعمال ہوتا ہے. کئی بار ان دواؤں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, میرا موضوع نہیں ہے, لیکن بعض چیزیں جو ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں یا اس کی فعالیت کو بڑھانے کے لیے تو اور 10, 15, 20 مرکبات مل کر کے ان کی ایک تیسری شکل بن جاتی ہے اور اپنی اصلیت پر وہ باقی نہیں رہتی ہے. اسی لیے علماء نے عام طور سے کہا ہے کہ یہ جائز اور درست ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. مہندی لگانا ہاتھ میں, پیر میں, بال میں اور مردوں کے لیے داڑھی وغیرہ میں, تو کہتے ہیں کہ مرد بال میں لگا سکتے ہیں. جدید مہندی اور مختلف قسم کے خصابات, خواتین کے سلسلے میں یہ ہے عورت ہاتھ میں مہندی لگائے گی, جب نماز پڑھنا ہوگا تو وضو کرے گی, سب دھل دے گی, اس کو بھی دھلے گی, پیر بھی دھلے گی اور اس کے بعد میں بھی نماز پڑھے گی. اور مرد ہاتھ پیر میں مہندی نہیں لگائیں گے. یہ مردوں کی بڑی عجیب عادت ہے اور بہت خراب ہے. لگتا ہے کہ شادی کے وقت میں بالکل دیوانے ہو جاتے ہیں. یہ نوجوان شادی کے وقت میں بالکل آدھے سے زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں. میری بات کو برا نہ مانیے گا, سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ارے سیدھے سادھے بس لڑکی پسند آئی, لڑکا پسند آیا, نکاح پڑھا دیا, خلاص. اور اس میں اتنے زیادہ رسم و رواج, عادات, تقالید کیا کیا کہ ہفتوں تک تو اس کے رسم چلتے ہیں. ارے ذرا بتاؤ کہاں سے آیا؟ کوئی بھی کچھ کہے گا پکا وہابی ہے. یہی کہیں گے وہابی ہے, مان اس کو. آپ کو ماننے کا اختیار کس نے دیا اور وہابی کہنے کا اختیار کس نے دیا؟ اگر ہم ہیں تو اہل حدیث ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث تھے اور قرآن نے اہل حدیث کہا ہے اور رسول نے اہل حدیث کہا ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایسا مناسب نہیں ہے, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, سماج کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور سماج اس وقت بدلے گا جب ہم ان کو اچھے ڈھنگ سے بتائیں اور سکھائیں. 2-3 نقطہ اور بتا کر کے میں ختم کرتا ہوں. کریم لگانا, کریم لگا سکتے, پاؤڈر لگا سکتے. اب دیکھیے کریم اور پاؤڈر مردوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے جو شوقین ہوتے ہیں تو لگا سکتے ہیں, لیکن مردوں کے لیے ایسی چیز جو مہنگے نہ, مہنگے والی چیز خواتین کے لیے ہے اور خواتین عام طور سے اپنے شوہروں کے لیے استعمال کرتی ہیں. زخم میں مرہم یا کوئی دوا لگا کر پٹی باندھنا, جیسے ہی مرہم رکھیں گے وہ اندر جذب ہو جائے گا.
ہمارے جسم سے مسلسل جسم ہمارا مسلسل کھینچتا ہے، بہت سی چیزیں کھینچتا ہے، جیسے آکسیجن پر ہم جی رہے ہیں، ہم خارج کرتے ہیں اور لیتے ہیں، اور اسی پر ہماری زندگی ہے۔ ہم پانی میں اتریں گے تو تمام پانی ہمارا جسم جذب کر لے گا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن عباس اور دوسرے بہت سارے صحابہ کے گھروں کے اندر حوض ہوتے تھے، اور وہاں کی گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اس گرمی میں وہ لوگ اسی میں لیٹے رہتے تھے، پانی میں لیٹے رہتے تھے، اور اس کے بعد جب نکلتے تھے اپنی چادر لپیٹ لیتے تھے اور بھگو دیتے تھے۔ تو یہ جسم پانی سوکھتا ہے اور جذب کرتا ہے، اس سے کوئی حرشی بات نہیں ہے۔ اسپرٹ سے تھوڑا صاف کرنا، اسپرٹ، یہ جو اسپرٹ ہے یہی الکوہل ہے، اسپرٹ یہی الکوہل ہے، اسے تھوڑا صاف کرنا، زخم صاف کرنا، آپریشن کی جگہ کو صاف کرنا، انجیکشن لگانے کے لیے یا اس طرح کا کوئی کام ہو تو اس کو صاف کر کے، تاکہ، اور اگر انجیکشن یہاں لگانا ہے تو یہ دور تک صاف کیا جاتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر تو وہی تھوڑا صاف کر کے اور انجیکشن لگا دیتے ہیں، لیکن اس کو دور سے صاف کر کے اور انجیکشن لگانا چاہیے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہماری بات ہو رہی تھی روزے کی، تو روزے کے مسائل ہیں، اور اس سے زیادہ مسائل اور باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جہاں بچنا ہے وہاں بچیں، جس پر عمل کرنا ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے صیام کو، ہمارے قیام کو